اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک وہ معزز ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے نا کہ کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی آ جائے، بڑی جائیداد آ جائے، بڑا روپیہ پیسہ آ جائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر زیادہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہر وہ کام کرنے والا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنے والا جس سے اللہ پاک نے اس کو منع کیا ہے۔ اب نماز پڑھنے والے کو نمازی آپ کہہ سکتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی آپ کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات دینے والے کو سخی کہہ سکتے ہیں، اس کو نیکوکار نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے اسباب ہیں نیکوکار بننے کے۔ نیکوکار وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے تمام احکامات کو ماننے والا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے والا، کسی کی دل آزاری نہ کرنے والا، ہر لحاظ سے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، وہی بندہ پرہیزگار اور نیکوکار ہے۔ حضرت باجی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پہ آپ کی رہائش تھی نا، تو آپ کے پڑوس میں، آپ کے ساتھ ہی گلی میں ایک یہودی رہنما رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اس کو بڑے تحائف وغیرہ دیتے، وہ ان کا چونکہ رہنما تھا، تو اس یہودی سے نہ کوئی بڑی غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے سارے اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ گئے، جو بھی اس کو نذرانے دینے والے تھے سارے چھوڑ گئے۔ المختصر یہ کہ وہ یہودی اس کے حالات بالکل ناگفتہ بھی ہو گئے، حالات اس کے بالکل وہ نہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو ایک رات کو ایسا ہوا کہ اس کا یہودی کا چھوٹا بچہ تھا، وہ رات کو بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت باجی بسطامی نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ حالانکہ یہودی جب عروج پہ تھا نا، تو باجی بسطامی صرف اس محض اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں، بڑی وہ مخالفت کرتا، ہر قسم کی الزام تراشی آپ پہ کرتا، لیکن آپ کبھی اس کا نوٹس نہ لیتے۔ جب آپ کی اہلیہ نے بتایا کہ اس کا بچہ جو ہے نا اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس دیا جلانے کے بھی پیسے نہیں، اندھیرے میں وہ بچہ ڈرتا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ باجی بسطامی کچھ دیر کے بعد نا انتظار کرتے رہے کہ جب سارے لوگ سو گئے، اپنا دیا پکڑا، جا کر اس کا دروازہ ناک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ یہودی جب باہر آیا نا، وہ دیکھ کر گھبرا گیا، یہ بندہ، اس کی تو ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا ہوں، اس پر الزام تراشیاں کرتا رہا ہوں، یہ اس وقت میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ تو باجی بسطامی کہنے لگے کہ بھائی بات سنو، میں اس لیے لیٹ آیا ہوں تاکہ سارے لوگ سو جائیں، اور کوئی اس وقت اور بندہ دیکھ بھی نہیں رہا، اور میں محض اس لیے آیا ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ سب کے سانجی ہوتے ہیں، وہ معصوم بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، تو آپ کو میں دیا دینے کے لیے اس لیے آیا تاکہ آپ کا بچہ چپ کر جائے، آرام سے سو جائے، اور نہ کسی کو میں مطلب بتاؤں گا، اور یہ بھی پتہ ہے میری عادت کا آپ کو کہ میں ایسے نہ خام وہ اپنی تیڑے مارنے والا نہیں، اپنی واہ کرانے والا نہیں۔ اس کو دیا اور واپس آ، اس کا بچہ جو ہے چپ کر گیا۔ اب صبح جب ہوئی نا، اس یہودی نے دیا نا واپس ان کے گھر میں رکھ دیا۔ اب دوسری رات کو پھر آپ نے دیا جلایا، جب سارے لوگ سو گئے، پھر اس کو جا کے نا دیا دے کر آئے۔ اب تیسری رات جب ہوئی نا، پھر حضرت باجی بسطامی نے دیا جلایا، اور جا کر اس کے جب دروازے کو ناک کیا، جو باہر آیا نا، اب یہودی کی دل کی دنیا جو تبدیل ہو چکی تھی،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے اس رویے سے متاثر ہو کر اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر آیا نا، اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ او یہودیو، جو بھی رہنے والے ہو میری بات سنو، جو بھی عیسائی اس محلے میں رہنے والے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ بڑا شور ڈال دیا۔ رات کو جب بندہ اچانک محلے میں شور ڈال دینا تو اچانک سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ سارے یہودی بھی آ گئے، سارے عیسائی بھی آ گئے، سارے مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے۔ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھئی تمام کو اس لیے میں نے اکٹھا کیا ہے کہ آج تک باجدی بستامی پہ جو بھی میں الزامات لگاتا رہا انہیں سارے وجود اس اپنی طرف سے میں بکواس کرتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آج میں پہچان چکا ہوں کہ باجزید بستامی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اور جس کا یہ کلمہ پڑھنے والے نبی کے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی بھی سچا ہے۔ میں تمام کے سامنے تمام کو گواہ بنا کر میں اس سچے نبی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر مسلمان بھائیو، ہم اپنے نبی کی سیرت کو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، اگر کوئی سنانا چاہے تو سنتے ہی نہیں، اگر سن لیں یا پڑھ لیں تو پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہی نہیں ہوتے۔ میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر ہارون ہے ہالینڈ کا، وہ اپنی متعلق لکھ رہا ہے کہ میں پہلے نہ غیر مسلم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ جس معاشرے میں پلا پڑا تھا نا، وہاں پہ پہلے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں، وہ کہتے تھے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اچانک بم جو ہے نا بلاسٹ کر دیتے ہیں، قتل و غارت کے بڑے یہ آتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی کنسیپٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک تنظیم بنانے کا ارادہ کیا، انسانی حقوق ایک تنظیم بنانے کا ارادہ کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں تمام مسلمانوں کو بھی شامل کیا جاتا، لیکن میں بھی نا اس حسد کی بنا پہ مسلمانوں کو شامل نہیں کیا، باقی سارے مذاہب کو میں نے دعوت دی، ان کے جو بھی منشور تھے وہ منگوائے، ان کو پڑھا کہ میں اپنی تنظیم کا کون سا منشور رکھوں۔ فرماتے ہیں ایسی اسی سنا میں نا ایک عالم دین مصر سے وہ ہالینڈ کسی دورے پہ آئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ نا علاج کروانے کے لیے میرے پاس آئے۔ تو میرے سامنے جو میز پڑا ہوا تھا نا اس کے اوپر ساری تنظیموں کے وہ منشور پڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ نا بڑے پڑھے لکھے تھے عالم دین، انگریزی بھی جانتے تھے۔ انہوں نے جب وہ سارے منشور دیکھے نا تو وہ کہنے لگے مجھے ڈاکٹر صاحب آپ تنظیم بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کی تنظیم کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ تنظیم بنا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ انسانی حقوق۔ اب وہ جو عالم دین تھے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، انہوں نے اتنا ہی کہہ دیا اگر انسانی حقوق پہ آپ تنظیم بنا رہے ہیں تو میرے کریم نبی کی تھوڑی سی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات کو نا مجھے اس عالم دین کی بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا کہ اس مسلمانوں کے نبی کی سیرت تو پڑھوں، ان کا کیسا کردار تھا، کیسی وہ ان کے افعال تھے۔ تو مجھے چونکہ انگلش کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی، میں نے وہ نیٹ سے نا سرچ کی، سیرت کی کتاب میرے سامنے آئی، حدیث کی کتاب۔ تو جیسے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے سامنے وہ حدیث آئی نا حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تھا اور حضرت بلال حبشی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچانک اور میرے ساتھ مجھے نا ایک جلدی کسی کام کے لیے جانا ہے۔ ہم ساتھ جا رہے ہیں، چلتے راستے میں نا ایک بڑھیا ایک راستے کے کنارے پہ گلی کے کنارے پہ کھڑی بڑی پریشان آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اس کے اوپر نظر پڑی نا، چلتے کہنے لگے ذرا اس بڑھیا کی خبر لیتے ہیں، یہ کیوں پریشان ہے؟ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کو چونکہ جلدی ہے کسی کام کے لیے آپ نے جانا ہے تو آپ چلتے رہیے، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑھیا گلی کے کنارے پریشان حال کھڑی ہو اور اس کو چھوڑ کر ہم آگے گزر جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا قریب گئے، اس کو پوچھا اماں جی کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری مالکہ جو ہے نا وہ ایک یہودی ہے، بڑی سخت، بڑی تند ہو، بڑی مزاج کی سخت ہے۔ اس نے مجھے 5 دینار دیے تھے، جو وہاں سے نہ تیل خرید کر، تو تیل خرید کر جب میں واپس مڑی نا، چونکہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، میرے ہاتھ سے اس طرح کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے، تو وہ برتن جو ہے نا زمین پہ گر گیا، سارا تیل جو ہے نا وہ زمین نے چوس لیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی ہوں زمین تو واپس وہ تیل مجھے کرے گی نہیں، تو میری مالکہ مجھے نا وہ دروں سے مارتی ہے۔ بیٹا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میں نا اس کی سزا برداشت نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں پریشان ہوں ادھر کھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ فوراً جو 5 درہم لے کر، وہ گئے، انہوں نے 5 درہم لائے، 5 درہم کا تیل خریدا، اس مائی کو دیا۔ اب مائی تیل پکڑ کر پھر رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جی اب کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اب مجھے دیر چونکہ زیادہ ہو چکی ہے، اب وہ تیل تو لے لگی لیکن پھر مجھے مارے گی چونکہ میں نے کام میں دیر کیوں لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اماں جی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اب حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے مائی چلتی جا رہی ہے، چلتی چلتی مدینے کے ایک کونے پہ ان کا مکان تھا۔ جب وہاں پہ جا کر دروازہ نہ کیا تو جیسی اندر سے عورت بڑی کڑی اور جوان، بڑی تند خو، بڑے نا روب و دبدبہ سے جیسی باہر آئی نا اپنی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ کی طرف اٹھی نا، اس نے دیکھا کہ چہرہ مصطفیٰ اتنا حسین و جمیل، نور کے حالے میں لپٹا ہوا اور کالی زلفوں میں اتنا حسین و جمیل چہرہ، وہ دیکھتے ہی دیکھتے فریفتہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب مٹھاس والی زبان سے اس سے پوچھا نا کہ اماں جی اپنا آپ اس کی مالکہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اس کی مالکہ ہوں۔ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس سے یہ مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے یہ لیٹ ہو گیا ہے، تو پلیز اس کو نہ کچھ کہنا، نہ سزا نہ دینا۔ اس نے وہ جو بھی آپ کہتے جی ایسی ہو جی میں اس کو سزا نہیں دوں۔ اب مڑ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو کہا کہ اماں جی اب آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ اتنے سونے چہرے والے محبوب، آپ نے پہلے مجھ پہ بڑی مہربانی کیا، میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے نا تو بلال حبشی تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھے، ان دونوں عورتوں نے بلال حبشی کے آگے وہ کھڑی ہو کہنے لگی کہ اتنا تو ہمیں بتا دو، اتنا حسین و جمیل چہرے والے، اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والے یہ نوجوان ہے کون؟ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ تجھے نہیں پتا یہ اللہ کے سچے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بتایا نا تو انہوں نے پھر پیچھے سے آواز ماری کہ اے سونے چہرے والے جانے والے ہماری بات تو سن جاؤ، اگر آپ ادھر آئے ہو تو ہم پہ بھی کرم نوازی فرما دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے اپنا سچا پکا ہمیں بھی غلام۔ اور وہ دونوں عورتیں جو ہے نا وہ کلمہ جیسے ہی انہوں نے پڑھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ بنی۔ تو وہ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ جو انسانی حقوق سے اس سے بڑھ کر کوئی اور کوئی قانون اور کوئی ہسٹری ہو نہیں سکتی تھی، پہلی میں نے حدیث پاک پڑھی، جیسے ہی پڑھا کہ ان عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے وہ حدیث پاک پڑھ کر پہلی حدیث پڑھ کر میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہمارے نبی کا کردار انسانی حقوق پہ جو سب سے بڑے نمبردار ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آج مسلمانوں آج ہم دیکھیں نا ہمارے ملک میں کتنے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ریڈی والے کو اٹھا لیا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کو کہا گیا تجھے پتہ نہیں جہاں پہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے اس کو اٹھایا گیا 4-5 ہزار کا جو بھی سامان ہے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اب وہ بیچارہ غریب جو علاقے کا چیئرمین تھا، جو اسے ووٹ لینے والا تھا، جو سبز باغ دکھانے والا تھا، اس کے پاس گیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، پلیز مجھے مہربانی کر کے وہ تھانے سے ریڈی جو ہے واپس منگوا دو۔ وہ چودھری صاحب کہنے لگے آپ کو نہیں پتا آپ نے تھانے جانا ہے تو کسی گاڑی کا انتظام کرو۔ اب وہ بیچارہ گاڑی وغیرہ جس طرح سے کسی اور سے قرضہ لے کر وہ گاڑی لے کر آئے، چودھری صاحب ساتھ بیٹھے۔
اب وہ وہاں تھانے پہ جا کر ایسا جو صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارہ ریڑھی باندھ جو ہے نیچے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر ان کے ایس ایچ او صاحب سے کہہ رہا ہے کہ پلیز مہربانی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پلیز مجھے میری ریڑھی واپس۔ یہ ہمارے ملک کے اس لیے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا جو ہے چھوڑ دیا۔ پہلے تو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔